تو شرح عقیدۃ واسطیہ کے شروع میں جو ہے نا اہل سنہ کا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل سنہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کوئی صفت اپنے لیے ثابت کی ہے اپنی کتاب کے اندر یا اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے اپنی حدیث اور سنت کے اندر، اس کو یہ ثابت کرتے ہیں۔ اور ہر وہ صفت جس کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے یا اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی نفی کی ہے، اس کی یہ نفی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے منزہ سمجھتے ہیں۔ یہ اہل سنہ کا جو ہے نا موقف لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلا اصل جو ہے نا ایمان باللہ یہ لکھا ہوا ہے، اور ایمان باللہ کے اندر جو ہے نا یہ بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا۔ پھر اس کے ساتھ وہ قیود لکھی ہوئی ہیں وضاحت کے طور پہ کہ ان کی تعویل نہیں کرنی، ان کی تعطیل نہیں کرنی، ان کو تشبیہ نہیں دینا کسی کے ساتھ، اور ان کی تکییف یعنی کیفیت نہیں بیان کرنی۔ یہ اہل سنہ کا موقف جو ہے نا تمام صفات کے اندر ایسے ہی ہے۔ اس پر امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول معروف ہے، عام کتابوں کے اندر ہے، عقائد کی کتابوں کے اندر۔ جب ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے استواء علی العرش کتاب اللہ کے اندر بیان کیا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کیف الاستواء، استواء کیسے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کیسے مستوی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ سوال سن کے جو ہے نا ان کا چہرہ بدل گیا، غصے میں آ گئے، کچھ دیر تک چہرہ نیچے ہی رکھا، پھر چہرہ اٹھا کے کہا الاستواء معلوم والکیف غیر معقول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ یہ مشہور قول ہے کہ یہ استواء تو معلوم ہے چونکہ قرآن کے اندر ہے، سنت کے اندر ہے استواء علی العرش، اور اس کی کیفیت جو ہے نا وہ غیر معقول ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، اور ایسے اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو میری مجلس سے نکال دو، ایسے بندے کو کہ اس طرح یہ سوال کر رہا ہے، اس سے چونکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کے سوال سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو میری مجلس سے نکال دو۔ اہل سنہ کا اصل ہے یہی طریقہ تمام صفات کے اندر، تمام صفات باری تعالیٰ کے اندر، کہ ان کو اسی طرح ہی قبول کرنا ہے جس طرح وہ وارد ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا اہل سنہ کے نزدیک اس کو ثابت کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے، یہ التدمریہ کے اندر جو ہے نا اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، شیخ الاسلام کی کتاب ہے الاثبات المفصل والنفی المجمل، یعنی جن صفات کو ثابت کرنا ہے نا، جنہیں ثبوتی صفات کہا جاتا ہے۔ صفات کی بھی قسمیں ہیں، ایک ثبوتی صفات ہیں اور ایک سلبی صفات ہے۔ ثبوتی صفات کا مطلب ہے کہ جو بھی ثابت کیا ہے اللہ نے اپنے لیے یا اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے، جو بھی صفت اس کو ثابت کرنا اور اس پر ایمان رکھنا، یہ مفصل ہے، یعنی اس کو اس طریقے سے ثابت کیا کہ علیحدہ علیحدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ساری اس بات کے انداز سے بیان کیا کہ ان کو ثابت کیا ہے۔ لیکن جو سلبی صفات ہیں ان کو جو ہے نا نفی مجمل ہے، نفی مجمل اس کے اندر جامعیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرمایا لیس کمثلہ شیء، یہ نفی مجمل ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا جتنی بھی تنقیص والی صفات ہے نا ان سب کی نفی ہو جاتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے، کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی تنزیہ ہے اس میں، اور اتنا منزہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اس لیے اولاد سے بھی اللہ منزہ ہے، مثلاً بیوی سے اللہ منزہ ہے، ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے، یہ نفی مجمل ہے، چونکہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ کہنے سے۔ اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے لیے کمالات کا ثبوت ہے اس کے اندر الحمدللہ کے اندر، اور سبحان اللہ میں جو نقائص اور عیوب والی صفات ہیں ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور ثبوت بھی جو ہے نا، ثبوت یہ بھی محض ثبوت نہیں ہے، جو بھی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگی نا، اس کی جو کمال کی جو ضد ہوگی نا، یعنی نقص، اس کی کمال نفی ہو جائے گی۔ مثلا جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت، مثلا قدرت کی جو نصوص ہیں، اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے قدرت۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور سمع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بصر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مثلا یہ کمال درجے کی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی صفت ہے نا، وہ کمال بے درجہ اکمل بے درجہ اتم اللہ تعالیٰ کی وہ ثابت ہے، اس لیے اس کی جو ضد ہوگی نا، اس کی نفی کو متضمن ہوگی ہے۔ مثلا قدرت کی ضد کیا ہے؟ عجز، عجز کی نفی ہو جائے گی قدرت کی صفت سے، عجز کی نفی۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہل، علم کے ثبوت سے جہل کی نفی لازم ہے۔ اسی طرح مثلا بصر ہے، بصر کی ضد ہے عما، عما کی بے درجہ اتم نفی کو متضمن ہے بصر کی جو صفت ہے۔ اسی طرح مثلا سمع کی صفت ہے، مثلا سمع سننا، اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے یعنی بہرا ہونا، سمم، اس کی بے درجہ اتم نفی ہو جاتی ہے صفت سمع سے۔ تو اسی طرح جس صفت کی اللہ نے نفی کی ہے اپنی ذات سے، وہ نقص والی صفت ہے نا، تو اس کی جو کمال ضد ہے نا، وہ اس کے ثبوت کو بے درجہ اتم جو ہے نا وہ ثابت ہوگا اس سے۔ اسی طرح مثلا جہل کی نفی سے علم کا بے درجہ اتم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثبوت ہوگا۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ جب لفظ بولا جاتا ہے نا، تو سبحان اللہ یہ نفی مجمل ہے، اور و بحمدہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی ثبوتی صفات کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے نا وہ اور ہی تھا، وہ الٹ ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں تو اس میں جو ہے نا نفی ہی نفی ہے، نفی ہی نفی۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، انہوں نے شیخ ابو الحسن عشری کے جو ہے نا بیان سے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو معتزلہ کرواتے تھے نا، پورا صفحہ جو ہے نا وہ نفی ہی نفی ہے، نفی ہی نفی۔ لیکن شرح عقیدہ طحاویہ نے خوب تردید کی ہوئی ہے اس کی۔ تو اہل سنہ جو ہے نا، ان کے اصول کے اندر یہ چیز ہے، ایک تو یہ نقل کو عقل پر مقدم کرنا، ایک ہے یعنی تعویل کو ترک کرنا کہ تعویل نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی، اس میں عقل کو دخل نہ دینا، عقل کو دخل نہ دینا۔ یہ تو اس پر بنیاد ہے اہل سنہ والجماعہ کے مذہب کی۔